حقیقت ہے کہ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے اور اس کا پیٹ اس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا چاہیے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مشہور صفات ہیں۔ ایک بچے نے روزہ رکھ لیا، آدھا دن تو اس نے جیسے تیسے کر کے گزار لیا، پھر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے بے چین کر دیا اور اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں چپکے سے کچھ کھا لوں گا تو کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ گھر والوں کو بھی اس کی اس حرکت کی خبر نہ ہوئی اور وہ شام تک اس کی دل جوئی اور خاطر مدارت میں لگے رہے۔ افطار کا بہترین انتظام کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے سے تو اب اس کو کچھ واسطہ نہیں تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص اس بچے سے زیادہ نادان ہے جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ عبادت وہی خالص ہے جو خاص اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ ایک بادشاہ کو کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یونانی حکماء کا ایک گروہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو بادشاہ جیسی صفات کا حامل ہو۔ بادشاہ نے ایسے شخص کی تلاش کا حکم دے دیا اور پھر تلاش کے بعد ایک زمیندار کا بیٹا مل گیا جو حکماء کی بیان کی گئی تمام صفات پر پورا اترتا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے والدین کو مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دیں۔ قاضی نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک کا خون بہایا جائے تو یہ جائز ہوگا۔ جلاد نے قتل کا ارادہ کیا تو لڑکے نے آسمان کی جانب منہ کیا اور مسکرا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا اولاد کا مان اس کے والدین ہوتے ہیں اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انصاف بادشاہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ میرے ماں باپ نے دولت کی لالچ میں میرے قتل پر آمادگی ظاہر کر دی، قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا، بادشاہ اپنی زندگی میرے قتل میں سمجھتا ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العزت کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے بادشاہ میں تیرے متعلق کس سے فریاد کروں؟ بس میں اللہ رب العزت سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ بادشاہ نے جب اس لڑکے کی بات سنی تو رو پڑا اور کہنے لگا میں خواہ مر جاؤں یا زندہ رہوں، میرے نزدیک اس بے گناہ کے قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ پھر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا سر چوما اور بغل گیر ہو کر اسے بے شمار مال و زر عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے میں تندرست ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت پر توکل رکھے اور یہ یقین کر لے کہ ہر امر اسی کی جانب سے ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے حق میں بہتری فرماتا ہے۔ ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا۔ غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر۔ اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا۔ اس درویش کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہاتف غیبی نے میرے مرشد کی دعاؤں کو رد کیے جانے کی نوید سنائی ہے۔ وہ انہیں دعا کرتے دیکھ کر بولا جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ درویش نے جب اپنے مرید کی بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا تو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لیں تو یہ خیال نہ کر کہ میں کسی اور در پر چلا جاؤں گا، میرا تو اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی در اس کے در کے سوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے نصیحت کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ گمان نہ کرو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ جان رکھو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ مایوسی گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونا کفار کا شیوا ہے۔ ایک شخص بے حد مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کی لالچ میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ پھر جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا تو اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز افشا ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہا، جبکہ اس کا بیٹا رقص و سرور کی محافل میں ساری رات جاگتا رہتا۔
اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال و دولت تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ کنجوس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کنجوس قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑھے شخص کی مدد کی۔ کچھ عرصے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی۔ شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملک کی قوانین کے تحت اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گئے۔ اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ کون سی ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک یتیم اور بے آسرا ہو گیا ہے۔ بوڑھے شخص کی بات سننے کے بعد ہجوم میں کھلبلی مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے محل کی جانب بھاگ پڑے۔ اس افراتفری میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑھا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی فوج نے اس بوڑھے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اور ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، پھر تو نے ہماری موت کی آرزو کیوں کی؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی۔ چونکہ بادشاہ نیک فطرت تھا اس لیے اس نے بوڑھے کو اس اعتراف پر معاف کر دیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ نوجوان اس مقتل گاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اس سے پوچھا کہ تو جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور اس طرح میں مقتل گاہ سے بچ نکلا۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک معمولی سی نیکی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے نیک کام کو کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں جاننا چاہیے۔ ایک نیک اور ایماندار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ کو اس کی حق گوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا اور قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا، بلکہ یہ کہتا کہ یہ مشکل عنقریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفقا سے ہنس کر کہنے لگا، یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا، اس سودے میں بھی مجھے کوئی خسارہ نہیں، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی کے روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا اور بادشاہ مالک کائنات کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ کسی نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے، وہ بادشاہ وقت ہے، تمہاری بات اسے گراں گزری ہے۔ اس شخص نے بے پرواہی سے کہا کہ سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوا ترک کر دینا اچھی بات نہیں، اور میں بادشاہ کی اس سزا کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت میں سبق یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آن پڑے، حق گوئی کا شیوا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کے چند سوار میرے پاس آئے، ان کی ظاہری حالت بہت اچھی تھی۔ امراء میں سے ایک شخص ان کے ساتھ بے حد عقیدت رکھتا تھا اور اس نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ پھر ان درویشوں میں سے ایک نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ امیر شخص ان سے باغی ہو گیا اور اس نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ ان کا وظیفہ جاری ہو جائے، اور اس کے لیے میں نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہی۔ اس امیر شخص کے دربان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اس تک نہ جانے دیا۔ میں نے اس دربان کو بھی معذور جانا کہ عقل مندوں کا قول ہے کہ امیر، وزیر اور بادشاہ کے دروازوں کا بغیر کسی وسیلے کے چکر نہ لگاؤ۔
کیونکہ کتا اور دربان جب بھی کسی اجنبی کو دیکھیں گے تو دربان کا گریبان پکڑیں گے اور کتا اس کا دامن پکڑ کر اسے کھینچے گا۔ پھر اس امیر شخص کے مقرب بندوں کو میری آمد کا علم ہوا تو وہ مجھے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کے پاس لے گئے۔ میرے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ میں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی اور کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں اور غلاموں کی جگہ پر ہی بیٹھنے کو ترجیح دوں گا۔ اس امیر شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر میری آنکھوں کی جگہ پر بھی بیٹھیں تو آپ اس کے حقدار ہیں۔ میں آپ کی عزت کروں گا کیونکہ آپ عزت کے قابل ہیں۔ الغرض میں بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں ان درویشوں کے مدعا کی جانب لوٹ آیا۔ میں نے کہا، اے شخص، تو نے کیا دیکھا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ بے شک تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے رزق دیتا ہے۔ اس امیر شخص نے میری بات کو اتنا پسند کیا کہ ان درویشوں کا وظیفہ جاری کر دیا اور اس سے پہلے جو وظیفہ معطلی کے زمانے کا تھا وہ بھی انہیں عطا کر دیا۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور ازراہ ادب زمین چوم کر اس سے معذرت طلب کی اور کہا کہ خانہ کعبہ چونکہ قبلہ حاجات ہے اس لیے لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بس آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جیسوں کو برداشت کیا کریں کیونکہ بے پھل درخت پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔ اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیک لوگ اللہ رب العزت کے مقرب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سخت باتوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ ان کی صحبت ہمارے لیے باعث فخر اور باعث برکت ہے۔ ایک جنگل میں ایک غریب شخص کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل تھا اور اوپر سے موسم بھی خراب تھا۔ سردی کے موسم میں تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش برس رہی تھی۔ اس مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ شخص مشتعل ہو گیا اور غصے میں اس نے گدھے سے لے کر اس ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہہ دیا۔ اتفاق سے اس وقت اس ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اس شخص کی بدکلامی کو سنا تو وہاں رک گیا۔ بادشاہ اپنے لشکریوں کی جانب متوجہ ہوا تاکہ وہ اسے اس معاملے میں کوئی مشورہ دیں۔ ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ وہ اس گستاخ کو قتل کروا دے کیونکہ اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ چونکہ اس نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے حواس کھو دیے ہیں اس لیے سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، یہ اس پر بڑا احسان ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے اس لشکری کی رائے کو فوقیت دی اور اس شخص کا گدھا کیچڑ سے نکلوایا، اسے سواری کے لیے ایک گھوڑا، لباس اور نقدی عطا کی۔ بادشاہ اس انعام و اکرام کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے چل پڑا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو نے خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، شکر ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے تیری جان بچ گئی۔ وہ شخص بولا، میں نے اپنی حالت کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق میری مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرنا جوان مردوں کا شیوا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑا کسی وجہ سے بدک گیا اور بادشاہ سر کے بل نیچے گر پڑا۔ بادشاہ کی گردن کی ہڈی کے مورے سرک گئے اور وہ گردن کو ہلانے سے قاصر ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کی گردن کے مورے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مگر وہ سب ناکام رہے۔ اس دوران ملک یونان کا ایک طبیب بادشاہ کے ملک میں آیا اور اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر بادشاہ کا علاج کیا۔ بادشاہ کی گردن کے مورے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے علاج کے بعد وہ یونانی طبیب اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ یونانی طبیب دوبارہ اس بادشاہ کے ملک آیا اور بادشاہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس طبیب کی آؤ بھگت کرتا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا، مگر وہ اس طبیب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا رہا جیسے اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ طبیب اس بے رخی پر دل برداشتہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار سے واپس لوٹ گیا۔ اس طبیب نے بادشاہ کے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے ایک غلام کو کچھ بیج دیے اور کہا کہ تم یہ بیج بادشاہ کے پاس لے جاؤ، اس سے کہو کہ یہ بیج یونانی طبیب نے بھیجے ہیں، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لوگے تو تمہیں بے حد فائدہ ہوگا۔ وہ غلام ان بیجوں کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس یونانی طبیب کے کہنے کے مطابق بادشاہ کو ان بیجوں کی افادیت سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے فوراً آگ جلانے کا حکم دیا اور اس آگ میں وہ بیج ڈال کر ان کی دھونی لے لی۔ جب بادشاہ کو دھواں لگا تو اس نے ایک زوردار چھینک ماری اور پھر اس کی گردن کے مہرے اپنی جگہ سے سرک گئے۔ بادشاہ اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یونانی طبیب کو ڈھونڈ کر میرے پاس لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی پیادے اس یونانی طبیب کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ طبیب نہ ملا۔ نتیجتاً اس مغرور بادشاہ کی گردن ٹھیک نہ ہو سکی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو، نہ کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرو۔ کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہی شرافت کی دلیل ہے۔
ایک درویش جو جوانوں کی مانند تندرست اور توانا تھا، اس کی پیشانی سے حکمت اور دانائی کا نور نظر آتا تھا۔ اس حالت میں ایک بادشاہ کے پاس پہنچا کہ اس کے لباس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ دانا اور مردم شناس تھا۔ اس نے درویش سے جب گفتگو کی تو جان گیا کہ یہ شخص اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے اس درویش کو اپنے رفقا میں شامل کر لیا۔ درویش نے غسل کیا اور نیا لباس زیب تن کیا، پھر اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس درویش نے اپنی حکمت اور دانائی سے بادشاہ کے لیے ایسے مفید کام سر انجام دیے کہ بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر اسے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہلے سے موجود دیگر وزیر اس سے حسد کرنے لگے اور وہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ انہیں کسی طرح اس کی کوئی غلطی معلوم ہو اور وہ بادشاہ کو اس کی غلطی سے آگاہ کر کے اسے اس کے عہدے سے معزول کروا دیں۔ وہ درویش نہایت عقل مند اور نیک فطرت تھا، اس لیے اس کے کسی کام میں عیب نکالنا ان کے لیے ممکن نہ ہوتا تھا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حاسدوں کو ایک ایسی بات کا علم ہو ہی گیا جسے وہ بادشاہ کو بتا کر اس سے بدظن کر سکتے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے دو ایسے غلام جو بہت خوبصورت تھے اور بادشاہ انہیں بہت عزیز رکھتا تھا، ان کی دوستی اس درویش سے ہو گئی۔ یہ دونوں غلام اس درویش کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور اکثر فراغت کے لمحات میں اس درویش کے پاس چلے جاتے تھے۔ درویش ان کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا اور انہیں عقل و فہم کی باتیں بتاتا تھا۔ حاسد وزیروں نے ان دونوں غلاموں کی اس درویش کے ساتھ دوستی کو غلط رنگ دیا اور بادشاہ کے سامنے ایک من گھڑت کہانی ان کے متعلق سنا دی۔ ان حاسدوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ درویش بد چلن ہے اور وہ بادشاہ کے ان خوبصورت غلاموں کو بہکا رہا ہے۔ بادشاہ نے ان کی کسی بات پر یقین نہ کیا بلکہ اس نے الٹا ان حاسدوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان حاسدوں کو اپنی بات سچ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ اس درویش نے کسی وجہ سے ایک غلام کی جانب دیکھا تو غلام اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ حاسد جو ہر وقت اسی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح درویش کو جھوٹا کریں، انہوں نے بادشاہ کو یہ سب کچھ دکھا دیا۔ بادشاہ ان حاسدوں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے اس درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن غصے کی حالت میں بھی اسے یہ بات نہ بھولی کہ جب تک حقیقت کا پوری طرح علم نہ ہو جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اس نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہارے متعلق سمجھتا تھا کہ تم نیک اور قابل بھروسہ ہو۔ میں نے تم پر اپنی سلطنت کے امور ظاہر کیے اور تمہیں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے تمہارے متعلق تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور تم آوارہ اور بد چلن نکلے۔ پھر بادشاہ نے اس درویش کو اپنے غلام کے ساتھ نظریں ملانا اور اس کا آگے سے مسکرانا ان سب سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تو خود ہی فیصلہ کر، تجھے کیا سزا دی جائے۔ درویش نے جب بادشاہ کی بات سنی تو جان گیا کہ یہ سب حاسدوں کا کیا دھرا ہے۔ اس نے نہایت مؤدب ہو کر بادشاہ سے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، جو سزا مجھے دینا چاہیں مجھے منظور ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آپ کے غلاموں سے میرے تعلقات ناجائز ہیں۔ میں بھی جوانی کے دنوں میں بہت خوبصورت تھا۔ جب میں ان غلاموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ میں اپنے ان خوشگوار دنوں کو یاد رکھنے کے لیے ان سے رابطہ رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے جب اس درویش کی یہ بات سنی تو اسے درست جانا۔ بادشاہ نے اس کی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ پھر بادشاہ نے ان حاسدوں کو بلایا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے بعد سزا بھی سنا دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کو سزا نہ دی جائے اور ملزم کو اس کی صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ ایک نیک شخص نے حجاج بن یوسف کا اس طرح ادب نہ کیا جیسا ادب دوسرے کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اس نیک شخص پر غصہ آ گیا۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر دو اور اس کی کھال ادھیڑ دو۔ حجاج بن یوسف کا حکم سننے کے بعد وہ نیک شخص پہلے تو ہنسا اور پھر رو پڑا۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو پہلے ہنسا اور پھر رونے لگ گیا۔ اس نیک شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر ہنسا کہ میں اپنے رب کے حضور اچھی حالت میں جاؤں گا، جبکہ میرے کندھوں پر کسی ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میری حالت مظلوم جیسی ہوگی جو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے، جبکہ میں رویا اس وجہ سے تھا کہ مجھے زمانے کی بے حسی پر افسوس ہوا۔ میرے 4 چھوٹے بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حجاج بن یوسف کے مشیروں میں سے ایک مشیر نے جب اس نیک شخص کی یہ بات سنی تو حجاج بن یوسف سے سفارش کی کہ اس کی جان بخش دی جائے، اور اگر اسے قتل کیا گیا تو پھر یہ اکیلا قتل نہیں ہوگا بلکہ اور کئی جانیں بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس نیک شخص نے نہایت مؤثر انداز میں حجاج بن یوسف کو نصیحت کی تھی، مگر اس بدبخت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس نیک شخص کو قتل کروا دیا۔ حجاج بن یوسف کے جس مشیر نے اس کی سفارش کی تھی وہ بے حد ملول تھا۔ اس رات اس نے خواب میں نیک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف کچھ دیر کی تھی، مگر ظالم حجاج پر اس کے اس ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔
ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب روز محشر دینا ہوگا۔